انسان بیمار ہو گیا ہے، بیماری کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، بیماری کا سب سے پہلے علاج قرآن سے کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ بیماری کا علاج قرآن سے کیا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن سے پیار کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو۔ رمضان آ رہا ہے، قرآن ہم نے سننا بھی ہے، قرآن ہم نے پڑھنا بھی ہے۔ ان الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مسلمانوں، قرآن کا فیصلہ ہے، دلوں کا اطمینان قرآن کے اندر ہے، قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اندر دلوں کا اطمینان نہیں ہے۔ آپ کو خوشی ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا تو قرآن سے ملے گا، لیکن آج ہم قرآن سے علاج کرتے نہیں۔ ڈاکٹر پہ یقین ہے، انجیکشن لگواؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بازو کے اندر درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، مجھے انجیکشن لگائیے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، انجیکشن لگوا لیے، بڑا خوشی خوشی گھر آ رہا ہے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہاں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پر عمل کرتے، سورہ فاتحہ پڑھ کے 10 مرتبہ دم کر لیتے، اللہ رب العالمین تمہیں شفا عطا کر دیتے۔ لیکن یقین ڈاکٹر پہ ہے، قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ آج مسلمانوں کو ان کے اوپر یقین رہ گیا، قرآن کے اوپر یقین نہیں رہ گیا، اور آج مسلمانوں نے نئے نئے طریقے بنا لیے قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ جی میں آپ کو قرآن لکھ کے دے دیتا ہوں، گھر کے اندر لٹکا لو، رحمتیں نازل ہوں گی، میں تمہیں قرآن لکھ کر پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں، جا کے پی لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، میرے نبی کی کسی حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ کوئی آیا ہو اور آقا کائنات نے اسے پانی کے اندر قرآن لکھ کر ڈال کے دیا ہو، میرے نبی نے قرآن لکھ کر دیا اور فرمایا ہو کہ گھر کے اندر لٹکاؤ۔ میرے نبی سے جب ثابت نہیں ہے تو مسلمانوں کے اندر کیوں آ گیا؟ قرآن کو پڑھو، اور میرے نبی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آقا کائنات گھر قبرستان کیسے بنتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ گھر قبرستان بن جاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، جو شخص جس مسجد کے اندر جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان ہے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا جس گھر کے اندر قرآن لٹکا نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن پڑھا نہیں جاتا، ہمیں لٹکانا گوارا ہے، ہمیں پڑھنا گوارا نہیں۔ دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آج اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ باتیں آ گئی، آج اہل حدیثوں نے بھی فراڈیوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ہم تو قرآن والے تھے۔ قرآن والوں کو چاہیے جب کوئی بیماری ہو تو سب سے پہلے علاج کس سے کیا کریں؟ قرآن سے کیا کریں۔ دعا کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیمار ہو گئے ہو، سب سے پہلے علاج قرآن سے۔ دوسرے نمبر پر اپنی بیماری کا علاج حدیث سے کیا کرو۔ کس سے کیا کرو؟ حدیث سے، میرے نبی کے فرمان سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہے، جو بزرگ ہیں توجہ کریں، جی میرے ٹخنے کے اندر درد ہو رہی ہے، گھٹنے کے اندر درد ہو رہی ہے، یہ جو میرے موٹے ہیں ان کے اندر بڑی درد ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کے پاس صحابی آیا، آقا کائنات جب سے اسلام قبول کی ہے، مسلم کی حدیث پر رہا ہوں، میرے جسم کے فلاں حصے کے اندر بڑی درد ہوتی ہے، کوئی علاج بتائیے۔ میرے نبی نے کوئی کڑا یا تعویذ نہیں دیا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ اس جگہ پہ رکھ لیا کر، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، اللہ تجھے شفا دے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے دم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن صحابی واپس آیا، اللہ کے نبی آپ نے دم بتایا تھا، میں نے دم کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے میرے جسم سے ساری دردوں کو ہی ختم فرما دی ہے۔ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی
حسبي ربي جل